کہتے ہیں صحرا کا نگینا، وہ موتی جو صحرا کی راتوں میں نور افشانی کرتا ہے، صحرا کے اندھیروں کو چھانٹتا اور صحرا کی خشک اور خالی ریت کو روح عطا کرتا ہے، جہاں نہ پانی ہے نہ ہریالی، نہ ہی کوئی دریا بہتا ہے، لیکن پھر بھی حسین و جمیل ہے۔ ریگِ صحرا پر سورج کی سحر انگیز اور جادوئی روشنی پر صدا فری، اس سرزمین کی مٹی میں کیسی کشش ہے جو مسلسل انسان کو حیرت کی وادیوں میں سرگرداں رکھتی ہے، اور ہر کوئی اس درجہ سادگی کے خالق کی تعریف کرتا ہے۔ خدائے مہربان کی جس کا نام صحرا کے سینہ فراق پر جاویداں ہے، اور جس نے حمد و ثنائے رب جلیل 3 حرفوں میں بیان کی ہے، یزد۔ صحرائے ایران میں سکونت انسان کی تاریخ قبل مسیح سے 3000 سال اور پہلے تک چلی گئی ہے۔ عہد قدیم میں بلخ سے فارس تک کوچ کرنے والے قبائل اس سرزمین کو یزدان کہا کرتے تھے، اور اس کے بعد سے یزد عبادت گاہ بن گیا۔ یزد کا مطلب نیکیوں کا خالق، پاکیزگی اور خدا کا شہر۔ ستائش اور نیائش کے معنی میں سے یزش کہا گیا۔ یزدان یا یزدان پاکیزگی، مقدس، قابل احترام اور ذات خدا کے معنی میں ہے۔ یز کو ہخامنش کے دور میں عیساتیس کا نام دیا گیا۔ یز کا حاکم تھا اور اس شہر میں سے کافی مال و منال اور طاقت حاصل تھی۔ خان اسکوائر اس شہر کے دوسرے تاریخی مقامات میں خاص شہرت اور اہمیت کا حامل ہے۔ یہ قدیم زمانے کے لوگوں کی جائے ملاقات تھا۔ اس کے چاروں طرف دکانیں، امام بارگاہ، مسجد اور حمام بنے ہیں جو خان کمپلیکس کے نام سے مشہور ہیں۔ آٹھویں صدی ہجری میں امیر معز الدولہ کے حسن انتخاب نے اس دارالعبادہ کے ویران کارواں سرا کو چمبیلی کی طرح سفید ایک مسجد میں بدل دیا۔
نگه کن نگه کن نگه کن نہ زیادہ بڑی اور نہ زیادہ چھوٹی، سفید در و دیوار والی مسجد جو چمبیلی کی خوشبو بکھیرے چار سو، چھت بھی نورانی، 8 ضلعی روشن دانوں نے مسجد کو مصنوعی روشنی سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس خرمن میں اندھیروں کی جگہ ہے، نہ کوئی راہ گزر۔ مسجد ریگ بے تکلف سرائے کی طرح ہے، بہت ہی سادہ اور سیدھی سادی ساخت۔ گلی سے مسجد کا فاصلہ محض 1 قدم ہے اور حکم خدا کی نافرمانی کا کوئی راستہ نہیں۔ ٹائل لگے مٹی کے مینارے جن پر نقوش بنے ہیں، میناروں کے اوپر چوبی بکس آویزاں ہے۔ دروازے کی پیشانی پر خط ثلث میں مورک ٹائلوں پر لکھا ایک کتبہ لگا ہے۔ 2 پٹ والا کندہ دروازہ، محراب پر فیروزی اور نیلے رنگ کی 6 ضلعی ٹائلیں جن پر نویں ہجری میں رائج سیاہ و سفید رنگ کا حاشیہ بنا ہے۔ یہ اس مسجد کی نمایاں خصوصیات ہے۔ مسجد کا ایلیویشن اینٹوں کا ہے، دونوں جانب چبوترے ہیں، گنبد اونچا ہے، مینارے چھوٹے ہیں اور محراب پتھر سے بنی ہے۔ گلیوں میں پڑی چھت کو اتنی حیرت سے کیوں تکتے ہو؟ اے اجنبی، کیا تم نے اس ملک کے کسی اور شہر میں چھت پڑی گلیاں نہیں دیکھی؟ ہوا اور بارش نے ہمیشہ غلبہ پایا ہے۔ اگر تم گھر سے باہر بھی ہو تو کیا غم، یزد کی گلیاں اجنبی مسافروں کی پناہ گاہ ہیں۔ یہ شہر فارس کے مہمان نوازوں کا شہر ہے، خوش گفتار لوگوں کا جنہوں نے شہر میں ہر طرف دروازے بنائے ہیں تاکہ اس شہر میں سیاحوں کی سیر و سیاحت کے لیے راستہ بن سکے۔ اس دروازے کے پاس سے یزد کی مخصوص اینٹوں کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے اور شہر کے گلی کوچوں کی دل نشینی بھی۔ یہ تو خود اپنی جگہ ایک راستہ بن گیا ہے گزرنے کا۔ شاہی دروازہ، شہر یزد کا دروازہ، یا قدیم زمانے کا عدالت سرائے خان۔
बरसा बरस से रोशन और फरोजा सरजमीन ईरान का एक और हिस्सा जिस पर न पानी गलबा पा सका है और न वो मिट्टी और पानी से मगलूब हुआ। इंसान के अज़्मो इरादे से जलती रही दुश्मन पर आग, कामयाबी की आग, जो बाद में सोहरावर्दी की नूरुल अनवार की शक्ल में सूफियों के दिलो ज़बान में पली। जलाल आले अहमद अपने सफरनामे में यज़ की बात करते हैं। जब यज़ जाओगे तो तुमने जोग्राफी हुदूद में करवट नहीं ली, बल्कि तारीख की गहराई में हजार पर्दों वाले अफसाने में घूमे हो। और इस सहराई शहर में तारीख और अफसाना एक दूसरे से यूं घुल मिल गए हैं कि उनकी पहचान मुश्किल है। यज़ नई साख, नए लोगों, या यूं कहो कि कुछ और ही है। यज़ के लोगों जैसी मोहब्बत और खुलूस कहीं और कम ही दिखाई देता है। जलाल की बात को गवाह बनाते हैं मुसलमानों और ज़रतुश्तियों के दरमियान पाई जाने वाली रवादारी पर। मुख्तलिफ दीनों मजहब के पैरोकार एक साथ रहते हैं, तौहीद परस्त जो हैं। ज़रतुश्तियों की सबसे मशहूर इमारत आतशकदा यज़्द है। उसकी आग 500 साल पुरानी है। यह आतशकदा एक तरह से ज़रतुश्तियों की इबादतगाह शुमार होता है कि जहां आग एक खास मकाम पर जल रही है और सबसे अहम मजहबी इबादत वहीं और आग के सामने की जाती है। आग बदस्तूर जल रही है और तारीख उसकी रोशनी की गवाह है। दीवारें एक दूसरे के बहुत करीब हैं और सीढ़ियां हमें ऊपर ले जाती हैं। दख्मा ज़रतुश्तियान, मर्दों का सरदाबा, गोरखाना। दख्मा ज़रतुश्तियों का कब्रिस्तान। दो गोल संगी इमारतें, टावर की तरह की, अंदर से खाली, देखने और समझने के लिए। दख्मा जनूब मशरक के यज़्द में सफाये के करीब ज़रतुश्तियों की अदालत के नाम से मशहूर एक कम बुलंद रसूबी पहाड़ पर वाक़ है। इंसान सोता है, कब्र में नहीं।
اپنے کردار کے بستر پر، کبھی سخت اور سوزاں، کبھی باغ و بہارا میں۔ دخمہ کے پیچ سے خالی حصہ ایک کنواں ہے آستودان کے نام سے معروف، جس میں مردوں کی باقی ماندہ ہڈیاں ڈالی جاتی تھیں۔ خاص وقت کے بعد اور مخصوص تقریب کے دوران دخمہ کا اندرونی حصہ صاف اور جراثیم سے پاک بناتے اور پھر اسے استعمال کرتے۔ درحقیقت دخمہ کا اندرونی حصہ ایک قبرستان تھا جسے کئی بار استعمال کیا جاتا تھا۔ دوسرے کئی دخمے اور بھی بنائے گئے جنہیں کافی عرصے استعمال کیا گیا، لیکن بعد میں انہیں قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ شہر یزد کے لوگ شروع ہی سے اپنا سرمایہ ایسی جگہ صرف کرتے ہیں جو مفاد عام کے لیے ہو۔ وقف ایسی ہی ایک نیک سنت ہے جس پر اس شہر میں بہت زیادہ عمل کیا جاتا ہے۔ رستم گیو کا ذخیرہ آب، رستم کا وقف کردہ رستم باغ کو پانی پہنچانے کے لیے بنایا گیا۔ پانی کا یہ ذخیرہ 50 سال سے گیو کی وقف کردہ 4 دیواری میں محصور ہے۔ یزد میں پانی کے زمین دوز ذخیرے بہت ملیں گے، جن کی چھتوں پر گلی کی جانب پانی کو ٹھنڈا رکھنے کی غرض سے روشن دان بنائے جاتے تھے۔ شش بادگیر نامی ذخیرہ آب سب سے معروف ہے۔ اس میں پانی کے 2 الگ الگ ذخیرے ہیں، ایک مسلمانوں کے لیے اور دوسرا دیگر مذہبی اقلیتوں کے لیے، چاہے جس مذہب سے ہوں۔ پانی نور اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ اس شہر کے پیاسے اترتے ہیں 50 سیڑھیاں زمین دوز ذخیرے تک پہنچنے کے لیے۔ ٹھنڈے پانی سے بھرا ذخیرہ۔ پانی کا ذخیرہ بڑا اور گہرا، جس میں 2000 کیوبک میٹر سے زیادہ پانی آتا تھا اور 2 پائپ تھے یا پائپ جیسی چیز پانی کے حصول کے لیے۔ پانی کے اس ذخیرے پر 6 روشن دان بنے ہیں، 3 پہلے بنائے گئے اور 3 بعد میں اضافہ کیے گئے۔ ذخیرے کی گنجائش، روشن دانوں کی اونچائی، روشن دانوں کی خوبصورت معماری، استعمال ہونے والا میٹیریل
اور داخلی راستے میں کی جانے والی اینٹوں کی چنائی کا انداز پانی کے اس ذخیرے کی منفرد خصوصیات ہے جس نے اسے زبردست شہرت عطا کر دی ہے۔ به نام خداوند خورشید و ماه. صحرائے ایران میں سکونت انسان کی تاریخ قبل مسیح سے 3000 سال اور پہلے تک چلی گئی ہے۔ عہد قدیم میں بلخ سے فارس تک کوچ کرنے والے قبائل اس سرزمین کو یزدان کہا کرتے تھے اور اس کے بعد سے یزد عبادت گاہ بن گیا۔ یزد کا مطلب نیکیوں کا خالق، پاکیزگی اور خدا کا شہر۔ صحرا کے اندھیروں کو چھانٹتا اور صحرا کی خشک اور خالی ریت کو روح عطا کرتا ہے۔ جہاں نہ پانی ہے، نہ ہریالی، نہ ہی کوئی دریا بہتا ہے، لیکن پھر بھی حسین و جمیل ہے۔ ریگِ صحرا پر سورج کی سحر انگیز اور جادوئی روشنی پر صدا فری۔ اس سرزمین کی مٹی میں کیسی کشش ہے جو مسلسل انسان کو کہتے ہیں صحرا کا نگینہ، وہ موتی جو صحرا کی راتوں میں نور افشانی کرتا ہے۔
ستائش اور نیائش کے معنی میں سے یزش کہا گیا۔ یزدان یا یزدان پاکیزگی، مقدس، قابل احترام اور ذات خدا کے معنی میں ہے۔ یز کو ہخامنش کے دور میں عیساتیس کا نام دیا گیا۔ حیرت کی وادیوں میں سرگرداں رکھتی ہے اور ہر کوئی اس درجہ سادگی کے خالق کی تعریف کرتا ہے۔ خدائے مہربان کی، جس کا نام صحرا کے سینہ فراخ پر جاویداں ہے اور جس نے حمد و ثنائے رب جلیل 3 حرفوں میں بیان کی ہے۔ یزد